اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ اللہ پاک کا بے شمار شکر ادا کرتا ہوں جس رب کائنات نے، جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا اور خاص خاص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرما کر ہم گناہگاروں پہ اللہ پاک نے احسان عظیم عطا فرمایا۔ ایک بار پھر شکر ادا کرتا ہوں رب کائنات کا کہ جس نے ایک نئی صبح عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، جن کے صدقہ وسیلہ سے اللہ پاک نے اس کل کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا۔ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے وابستگی مصطفیٰ کی وجہ سے آج ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ زندگی کے جو لمحات ہیں، جو گھڑیاں ہیں، جو ساعتیں ہیں، یہ اچھے طریقے، احسن طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہماری نسبت سونے نبی کے ساتھ ہے، ہماری محبت پیارے نبی کے ساتھ ہے، ہمارا وابستگی، ہمارا رابطہ، ہمارا سلسلہ، سب کچھ سونے نبی کے ساتھ ہے۔ تو جس کی نسبت سونے نبی کے ساتھ لگ جاتی ہے، جس کی وابستگی کل کائنات کے نبی کے ساتھ لگ جاتی ہے، جس کی محبت خاتم النبیین کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ دنیا جہاں کی چیزیں بھی اس کی قدموں میں جھک جاتی ہیں۔ اس بندے کا، اس انسان کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، شمع مصطفیٰ ہے جس کے دل میں، وہ انسان خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے وہ شخص جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔ رمضان کی آمد ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ چند باتیں گوش گزار کروں گا کہ رمضان کیا ہے۔ رمضان لفظ رمز سے اخذ ہے۔ رمضان کے معنی ہیں جلا دینا یا جل جانا۔ جیسے سورج کی گرمی آسمان سے زمین پہ پڑتی ہے تو زمین پہ گیلی چیزوں کو سکھا دیتی ہے۔ اس تبش کی وجہ سے گیلی جو چیزیں ہیں وہ سوکھ جاتی ہیں، اور جو کمزور ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں۔ اتنی زیادہ تپش اور شدت ہوتی ہے۔ سورج کا کام ہے زمین پہ جو چیز ہے وہ جلا دینا، سکھا دینا، لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اتنی فضیلتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے سورج کی تپش، سورج کی گرمی زمین پہ چیزوں کو سکھا دیتی ہے، اسی طرح رمضان میں جو بندہ سحری کا اہتمام کرتا ہے، افطاری کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سجدہ ریزی کرتا ہے، تو وہ رمضان کا جو روزہ رکھنا ہے تپش میں، گرمی میں، جو رمضان کی گرمی ہے، رمضان کی تپش ہے، وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔
تمہارے گناہوں کو جلا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک کی لاریب کتاب قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ اب اس مہینے کا احترام کریں، ادب کریں، اس کی نعمتیں، برکتیں جو چما چم رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے نزول ہو رہا ہے زمین پر دن رات۔ سحری کے وقت بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، افطاری کے وقت بھی اللہ کی رحمتیں چما چم برستی ہیں۔ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب یہ ماہ رمضان تشریف لاتا ہے تو آسماں پہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات دیکھو بہانے ڈھونڈتی ہے بندے کو معاف کرنے کے لیے، بندے کو بخشنے کے لیے۔ اب پہلے 10 دن کا جو روزہ ہے اس میں بخشش کا عشرہ ہے، مغفرت والا دوسرا عشرہ ہے، تیسرا جہنم سے آزادی والا ہے۔ اب ہم کو چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، میں اور آپ شامل ہیں، کہ اس مہینے کو آخری مہینہ سمجھیں۔ کیا پتہ اگلے سال یہ ساعتیں، یہ لمحے زندگی میں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو۔ بڑا پسند کرتا ہے وہ اس بندے کو کہ اس کی بارگاہ میں ساری زندگی گناہ کرتا ہے۔ جب بندہ آدم اور پشیمان ہو جاتا ہے اپنے کریم کے سامنے، اپنے رب العالمین کے سامنے، جب اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنی جبین کو جھکا دیتا ہے سجدے میں، تو رب کائنات کی ذات بڑی رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے ایک ایک لمحے میں بخشش ہو رہی ہے، ایک ایک گھڑی میں مغفرت ہو رہی ہے، ایک ایک لمحے میں آزادی سے، جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اتنا مقدس مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ افطاری کا اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں، پورا دن روزہ رکھ کے کوشش کریں، ہر بری چیزوں سے اجتناب کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، پورا خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور اللہ کی ذات دیکھنا تمہارا یہ خلوص نیت کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا اور اس کی جزا بھی تمہارے لیے بہتر دے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اے رب کائنات، جیسے میں آپ کے اتنا قریب ہوں، میں آپ سے کلام کرتا ہوں، میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی قریب ہے آپ کے؟ رب کائنات کی ذات نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں میرے سونے نبی کی امت ہوگی، اس پہ میں ایک مہینہ ایسا نازل فرماؤں گا کہ اس مہینے کی اتنی فضیلت ہوگی، اتنا برکت والا مہینہ ہوگا کہ صبح کو وہ سحری کرے گا میری نعمتوں سے، دن کو ہر چیز سے اجتناب کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، غصہ نہیں کرے گا، خاموشی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ میرے روزے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ جب اونٹ پیاسے ہوں گے اس کے پیاس کی وجہ سے، پیٹ بھی خالی ہوگا بھوک کی وجہ سے، شام کو جب وہ بندہ افطاری کرے گا تو اے موسیٰ، میں اس آخری نبی، سونے نبی کی امت جو آخر میں آئے گی، جب روزہ رکھیں گے، روزہ افطار کریں گے، افطاری کے وقت
میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماؤں گا اور میں اپنی شان کے مطابق اس بندے کے اتنا قریب ہو جاؤں گا، اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ اے موسیٰ میرے اور تمہارے درمیان 70 حجابات ہیں، 70 پردے ہیں، لیکن جب میں اس سونے نبی کی امت کے انسان کے پاس، انسان کے شخص، اس شخص کے قریب ہو جاؤں گا تو اتنا قریب ہو جاؤں گا، اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں رہے گا۔ اب ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش بخت ہیں، اس سونے نبی کے امتی ہیں، اس سونے نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، قرآن پاک کی بھی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی تو ہم سحری میں جاگیں گے تو کوشش کریں۔ تہجد کا بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ ہے، کریم فرماتے ہیں کہ رمضان میں تہجد کا بھی اہتمام کیا کرو، کیونکہ جب تہجد میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس بندے کا مقام یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات کی ذات آسمان پہ فرشتوں کو مخاطب کر کے اس بندے کی طرف دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ ارے جس کی طرف دیکھ کر رب العالمین جو ذرے ذرے کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق ہے، ایک ایک چیز کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، کل کائنات کا رب ہے، مولا کائنات ہے، رب العالمین ہے، وہ رب مسکرا دے بندے کی طرف دیکھ کر تو اس سے بڑی انسان کی خوش بختی، انسان کی خوش قسمتی اور کیا ہوگی۔ تو رمضان کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ خدا را کل یہ پوچھا جائے گا اپنوں کے بارے میں۔ آج باہر جانے والوں، باہر لوگوں کو سپورٹ کرنے والوں، خدا را سونے نبی نے بھی فرمایا تھا، صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ تو نبی پاک نے جب پوچھا صحابہ سے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، صحابہ نے فرمایا، اپنا اپنا بیان فرمایا کہ مسکین، فرمایا نہیں، کہا یتیم، فرمایا نہیں، کہا جو غریب ہیں، بے کس ہیں، سفید پوش ہیں، کہا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے بھی صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ بتا دیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کون ہے مستحق اصل زکوٰۃ کے، خیرات کے، صدقہ کے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کریم فرماتے ہیں، ہو تمہارا رشتہ دار، چاہے وہ تم سے ناراض ہو، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے گھر تم وہ صدقہ پہنچا دو، وہ مال پہنچا دو، تو وہ تمہارا مال، وہ تمہارا صدقہ سب سے افضل اور بہتر صدقہ ہوگا۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کسی ہمسائے یا اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو، تو گویا ایک تو تم نے زکوٰۃ ادا کی، کریم فرماتے ہیں ایک تو تم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب حاصل کر لیا، دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی آج سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، توبہ کر لیں، اپنے گناہوں پہ نادم اور پشیمان ہو جائیں۔ خدا را یہ لمحے، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں زندگی میں بار بار نہیں ملتی۔ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا، یہ مہینہ اللہ پاک نے پھر نازل فرمایا، پھر ہمارے نصیب میں لکھ دیا۔ اللہ بار بار اس مہینے کو، کی ساتھوں کو، ان کی برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان کا فیضان ہے وہ ہم سب کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ نیکسٹ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ باقی الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔